السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم پڑھنا سیکھیں گے دعائے قنوت۔ دعائے قنوت کے بارے میں کچھ علماء کہتے ہیں کہ نماز وتر میں یہ دعا پڑھنی چاہیے، یہ دعائے قنوت ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ دوسری اللہم انا نستعینک وہ پڑھنی چاہیے۔ میں اس ویڈیو میں دونوں دعائیں پڑھنا سکھا دوں گی، جس پر آپ کا دل مطمئن ہو آپ وہ پڑھ لیا کیجیے۔ تو چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اہدنی فیمن ہدیت۔ اب اس حصے میں ہم نے میم کے اوپر غنہ کرنا ہے، ہم ہا کو میم سے ملاتے ہوئے، پھر یہاں ہم نے نون کو لمبا کھینچ کر پڑھا، اللہم اہدنی فی من نہیں کرنا کیونکہ آگے ہا آ رہا ہے، ہا حروف حلقی میں سے ہے، تو یہاں ہم اظہار کریں گے فی من ہدیت، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی ما تولیت۔ اب یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں یہاں بھی فی کو لمبا کیا گیا، یہاں بھی فا کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا ساکن حرف مدہ ہے، اس وجہ سے ہم تھوڑا سا کھینچ کر پڑھ رہے ہیں۔ اور یہاں فی ما تولیت، من نہیں پڑھنا، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے کیونکہ تا حروف احفا میں سے ہے، نون ساکن کے بعد آ رہا ہے، تو ہم نے پڑھنا ہے وَتَوَلَّنِي فِي مَا تَوَلَّيْتَ، یہ لام کے اوپر زبر، ساتھ یا ساکن، تو یہ حرف مدہ ہے، یہ حروف لین ہے، تو حروف لین یا ساکن حروف لین ہے نا، اس لیے اب لام زبر لا نہیں پڑھا گیا، لام زبر یا لئی، تولیت، وبارک لی فیما اعطیت۔ اب یہاں پر میم کو ہم نے 3 حرکت کے برابر لمبا کیا کیونکہ اس مد کی وجہ سے، یہ مد منفصل ہے، اس مد کو 3 حرکت کے برابر لمبا پڑھا جائے گا، پھر حمزہ اور عین کی آوازوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے، اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنك تقضی ولا يقضى علیک۔ اب یہاں قوف ساکن، یہاں بھی قوف ساکن، تو قوف حروف قلقلہ میں شامل ہے، اس لیے ہم نے قوف کی آواز کو ہلا کر پڑھنا ہے، تقدی یعنی قلقلہ کرنا ہے، اور داد کو پر پڑھا جائے گا، یہاں پر بھی یہاں پر بھی۔ اس کو ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں، فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ۔ اب یہاں پر من والیت، من نہیں پڑھنا، یہ جو نون ہے یہ سائلنٹ ہو جائے گا کیونکہ یہاں ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے، میم کو واو سے ملایا جائے گا غنہ کرتے ہوئے۔ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، تبارکت ربنا وتعالیت۔ اب ایک دعا ہم نے یہ پڑھی، اب ہم دوسری دعا کو بھی پڑھنا سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک۔ اب یہاں ہم نے دیکھا میم کے اوپر یہاں بھی ہم نے غنہ کرنا ہے، پھر نون کے اوپر بھی غنہ کرنا ہے، اللہم انا، نون کو تھوڑا لمبا بھی کیا، نستعینک، عین کو کھینچ کر پڑھنا ہے، عین کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن ہے، یا ساکن حرف مدہ ہے جس کی وجہ سے عین کو کھینچیں گے، نستعینک ونستغفرک، را کو پر پڑھنا ہے،
یہاں نون کو حمزہ ساکن سے ملانا ہے تو جھٹکا دیا جائے گا، وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي، یہاں یہ جو سا ہے، سا کی آواز کو نرمی سے ادا کیا جائے گا، آپ کی زبان دانتوں کے درمیان میں آنی چاہیے۔ وَنُثْنِي، نُسْنی نہیں پڑھنا، وہ سین کی آواز ہے۔ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ، خا کے اوپر زبر ہے، ساتھ یا ساکن ہے تو یہ حرف لین ہے۔ اب ہم نے خا نہیں پڑھنا، خیر، خی، خی موٹا بھی پڑھنا ہے، خا کو پر پڑھنا ہے، اور را کو ساکن پڑھیں گے، یہاں پر وقف کیا ہم نے۔ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ، یہاں پر اپنی کسی آواز کو بھی لمبا نہیں کیا، وَنَشْكُرُكَ، اب لام کو لمبا کریں گے، وَلَا، پھر نَكْفُرُكَ، نَكْفُرُكَ ایسے کریں گے تو غلطی ہو جائے گی، یہاں کوئی حرف مدہ نہیں، نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ، خا کو موٹا پڑھنا لیکن ساری آوازیں چھوٹی ہیں، کسی کو کھینچنا نہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، میں، یہاں نون، یہ والا جو نون ہے نا یہ سائلنٹ ہے، یہ میم کو ہم نے یا سے ملانا ہے اور غنہ کرتے ہوئے، ادغام ود غنہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ میں یفجرک، کیف کو ساکن پڑھیں گے، وقف کیا۔ اللہم ایاک نعبد ولک نصلی، اب یہاں پر بھی دیکھیں نصلی، صاد کو موٹا پڑھنا ہے، لام اور لام سے ملانا ہے مضبوطی سے، کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے نا، ساتھ ہی کیا کیا، لام کو لمبا بھی کیا، کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، ساتھ یا ساکن حرف مدہ ہے، تو ہم نے پڑھا نعبد، نون کو عین سے ملانا ہے، نعبد ولک نصلی ونسجد وإلیک نسعی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ، اب یہاں پر دو جگہوں پر ہا استعمال ہوئی، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، اس ہا کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا، جو جس خا کے اوپر یہ والی جو خا ہے اس کو پر پڑھا جاتا ہے، موٹا پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی یہ جو ہا ہے اس کو ہم نے موٹا نہیں پڑھنا بلکہ گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرنا ہے۔ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَىٰ عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ، اب یہاں پر جب ہم نے پڑھا ملحق، قاف کے اوپر قلقلہ، کیونکہ یہ والی جو قاف ہے یہ حروف قلقلہ میں شامل ہے، جبکہ یہاں جب ہم نے وقف کرنا ہے نا، اوپر والے یہاں جب وقف کرنا ہے تو یہاں ہم نے قلقلہ نہیں کرنا، کیونکہ یہ والی جو کیف ہے یہ حروف قلقلہ میں شامل نہیں ہے، اس کو بڑے آرام سے ہم نے پڑھا عذابک، لیکن یہاں پر ان عذابک بالکفار ملحق۔ صدق اللہ العظیم۔